سلطانہ بیگم کے پاس فقیرہ نے آ کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بلی چڑھانے کا انتظام کرو بھئی۔ فقیرہ نے مزے سے اپنے چیلوں سے کہا تو وہ لوگ شاطرانہ مسکراہٹ لیے سر ہلاتے تیاری کرنے لگے۔ کس کی بلی؟ سلطانہ بیگم ان لوگوں کی بات سن کر گھبراتے ہوئے بولی، تمہاری بی بی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی تمہارا کام کر رہی تھی؟ فقیرہ ہنس کر بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سلطانہ بیگم نے پھر سے سوال کیا، کیونکہ ابھی 4 نہیں بجے تھے اور وہ 4 بجے سے پہلے دائرے سے باہر نہیں آ سکتی تھی، ورنہ ان کی جان کو خطرہ تھا، ورنہ بھاگ جاتی، اور اگر باہر نہ آتی تو وہ لوگ انہیں بلی چڑھا دیتے۔ ان کو اب اپنے آس پاس خوف کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ سلطانہ بیگم اپنے ماضی میں پہنچ گئیں۔ حلیمہ، کوئی ایسی عورت بتاؤ جو چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی ہو، تو تمہاری سوتن 2 دن میں مر جائے گی اور تمہارا شوہر تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ بی بی جی، ویسے تو میں کسی کو نہیں جانتی، مگر ایک بیوقوف ہے۔ اگر آپ پتہ کر لیں کہ وہ چاند کی 14 کو ہوئی ہے تو میں اس بیوقوف کو پھنسا لاؤں۔ حلیمہ نے سلطانہ بیگم کا ذکر کر کے فقیرہ کو سب بتایا۔ پھر فقیرہ نے کچھ کفری کلمات پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت لگے گا؟ فقیرہ بولی، جی بس اس کو اپنی سوتن کے انتقال سے یقین دلانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، فقیرہ بی بی نے کہا تو حلیمہ بیگم فقیرہ کے آستانے سے نکلتی چلی گئی۔ اب آئے گا مزہ، مجھے کسی سخت جادو کرنے والے کی بلی چڑھانی ہے جو چاند کی 14 کو پیدا ہوا ہو۔ اس سے سخت عمل کروا کر اس کی بلی چاند گرہن پر چڑھا دیں گے، پھر میری طاقتیں بڑھ جائیں گی۔ فقیرہ اپنی چیلی سے اتنا کہتی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اور تمہاری سوتن کے ساتھ تمہاری بن رہی ہے؟ سلطانہ بیگم نے حلیمہ بیگم سے کہا، جو اس وقت سلطانہ بیگم کے گھر آئی ہوئی تھی۔ کبھی نہ بناؤں، ان سے بات کی ہے، 3 دن میں مر جائے گی۔ حلیمہ بیگم رازدارانہ انداز میں بولی۔ مزید کچھ بولتی مگر عریج کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی، جو ہاتھ میں ریفریشمنٹ لے کر آ رہی تھی۔ عریج ریفریشمنٹ رکھ کر گئی تو سلطانہ بیگم کے چہرے پر ناگوار تاثرات نمایاں ہوئے، جو حلیمہ بیگم نے بخوبی نوٹ کر لیے۔ یہ تمہیں نہیں پسند کیا؟ حلیمہ بیگم نے کریدا۔ ہاں بس مجبوری میں جھیل رہی ہوں، میرا بیٹا بیچ میں نہ ہوتا تو گلا دبا دیتی اس کا۔ سلطانہ بیگم غصہ ضبط کرتی ہوئی بولی، تو تم بی بی کے پاس جاؤ، بغیر کسی کو پتہ لگے تمہارا کام ہو جائے گا۔ حلیمہ نے پتہ پھینکا، کیا سچ میں ہو جائے گا؟ سلطانہ بیگم خوشگوار لہجے میں بولی، ہاں کیوں نہیں۔ حلیمہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، پہلے تمہارا کام ہو 3 دن میں پھر جاؤں گی۔ سلطانہ بیگم نے کہا تو حلیمہ بیگم سر کو خم دے کر خاموش ہوتی چائے پینے لگی۔ علی بہت محنت کے بعد اس پتھر کو قریب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر سر سے نکلتے خون کی وجہ سے اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا، مگر اس وقت پرواہ کسے تھی؟ وہ ہر چیز سے بے نیاز اس زنجیر کو توڑنے میں لگا تھا، جو کہ خوش قسمتی سے 3 چوٹوں میں ٹوٹ گئی تھی۔ اسے لگا اس کی ماں کے علاوہ سب لوگ محفوظ ہیں، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ قبرستان کی طرف جانے لگا۔ رکو برخودار، تم مقابلہ نہیں کر سکتے اکیلے۔ پیچھے سے آتی شکیل صاحب کی آواز پر علی نے گھوم کر دیکھا۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ علی کو رکتا دیکھ کر اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ علی حیران تھا، آج ان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ نور تھا۔ انہوں نے اشارہ کیا تو علی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ ان کے ہم قدم قبرستان میں اس جگہ جانے لگا جہاں سلطانہ بیگم تھی۔ سلطانہ بیگم کو فقیرہ کی بتائی گئی باتیں کسی بم کی طرح اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ انہیں اب خود پر غصہ آ رہا تھا، آخر ان کا ایمان کیسے اتنا کمزور پڑ گیا؟ مگر اب بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو بلی چڑھنی ہی تھی۔ سلطانہ بیگم کو اللہ تعالیٰ یاد آئے تھے۔ صحیح کہتے ہیں، انسان بہت خود غرض مخلوق ہے۔ پیدا تو اللہ نے اس لیے کیا ہے
کہ اللہ کی عبادت کی جائے، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے تب دور ہو جاتا ہے جب اسے سب کچھ نوازا جاتا ہے، اور مشکل آتے ہی وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے، اور اللہ اتنا رحمان ہے کہ انسان کی آنکھ سے گرے ایک آنسو پر ہی اسے معاف کر دیتا ہے۔ سلطانہ بیگم ٹرانس کسی کیفیت میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ رک جاؤ فقیرہ، یاد رکھو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شکیل صاحب کی آواز پر جہاں فقیرہ نے سامنے دیکھا، وہیں سلطانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے تھے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ علی اپنی ماں کی طرف لپکا تھا، مگر فقیرہ کے چیلے نے اسے کالر سے گھسیٹ کے پیچھے پھینکا تھا۔ اتنی محنت تمہارا ہی تو مقابلہ کرنے کے لیے کی ہے، فقیرہ نے پرسکون انداز میں کہہ کر اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، جسے شکیل صاحب بخوبی سمجھتے ہوئے خود بھی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے شیطانی طاقتیں نمودار ہونے لگیں۔ دوسری طرف شکیل صاحب کے پیچھے سفید چادروں میں ہاتھ باندھے کھڑے نورانی چہرے والوں کی قطار کھڑی ہو گئی تھی۔ فقیرہ نے وار کرنا چاہا، تبھی ایک ہوا کا اتنا تیز جھونکا آیا، فقیرہ دور جا گری۔ پھر فقیرہ کچھ پڑھتے پڑھتے ایک بھنور کی صورت میں شکیل صاحب کی طرف آ رہی تھی، اور ان تک پہنچتے ہی وہ آگے نہ بڑھ پائی۔ چاروں طرف روشنی ہونے لگی، جیسے کوئی شیلڈ بیچ میں آ گئی ہو۔ علی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر زیادہ دیر نہ دیکھ پایا، کیونکہ بھنور کی وجہ سے سب جگہ دھول مٹی اڑنے لگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اذانوں کی آواز پر فقیرہ اپنی اصل حالت میں آتی شکیل کو غصے سے گھورنے لگی، جو پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے، جیسے بتانا چاہ رہے ہوں کہ دیکھ لو، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں، آج تم جیت گئے ہو، کل میں اس کی بلی چڑھاؤں گی۔ اتنا کہتی فقیرہ رفو چکر ہو گئی۔ اذانوں کی آواز سے شیطان ہمیشہ ہی بھاگتا ہے، اسی طرح فقیرہ اس کے چیلے بھاگ گئے۔ سلطانہ بیگم دائرے سے اٹھتی شرمندگی سے سر جھکائے علی کے پاس آ کھڑی ہوئی، مگر علی آگے بڑھ گیا۔ اس نے ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، جن کے بغیر کبھی کسی کے گھر نہیں رکا کرتا تھا۔ وہ علی تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ شکیل صاحب کو یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوا، مگر اس وقت معاملہ ٹلا ضرور تھا، ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے فی الحال وہ خاموش ہو گئے، مگر بعد میں علی کو سمجھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو علی سب سے پہلے کمرے میں گیا۔ علی کو اریج کمرے میں نہیں دکھی تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور گھر کے تمام کمرے دیکھنے لگا۔ تمام کمرے دیکھنے کے بعد بھی وہ اسے نہ دکھی۔ اس وقت اس کی نظر اندھیرے میں ڈوبے پیٹ سے باہر آتے زنانہ پیروں کی طرف پڑی۔ علی نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل کی ٹارچ آن کی۔ دماغ نے شدت سے خطرے کی گھنٹیاں بجائی تھیں۔ اس نے ٹارچ پیٹ کی طرف کی تو اریج کو بکھرے بالوں کے ساتھ نیچے سر جھکائے بیٹھا پایا۔ علی ایک ہی جست میں اس کے سامنے آیا تھا۔ اریج، تمہیں منع کیا تھا، کیوں آئی ہو؟ اور یہ کیسے بیٹھی ہو؟ علی بنا سانس لیے بولتا چلا گیا، مگر جب اریج کے جسم میں جنبش نہ ہوئی تو اس نے کندھے سے اسے پکڑا، مگر وہ تو اس کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ علی کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اریج کا چہرہ اٹھایا، جو اریج اسے کہیں سے نہیں لگی۔ وہ معصوم سا چہرہ اور اس وقت اتنا خطرناک لگ رہا تھا۔ علی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شکیل صاحب نے اریج کی شکل دیکھ کر ایک افسوس بھری نگاہ سلطانہ بیگم کی طرف کی تھی۔ علی اریج کو باہوں میں بھرتا تیزی سے کمرے میں لے کر گیا تھا اور وضو کر کے قرآن پاک لے کر اس کے سرانے بیٹھ گیا۔ علی کا یہ حال سلطانہ بیگم کا کلیجہ چیر گیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار علی کو گھر میں قرآن پڑھتے دیکھا تھا، اور پھر کہتے ہیں نا، محبت انسان سے ہر وہ کام کروا لیتی ہے جو شاید ہی کوئی کروا سکے، اور پھر محرم کی محبت میں تو انسان دنیا فنا کر سکتا ہے۔ اس سب سے وقتی طور پر سب رک جائے گا، مگر پرماننٹ نہیں۔ شکیل صاحب کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تو علی نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ پھر کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ علی کے کنٹرول کرنے کے بعد بھی اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔
ہچکیاں بندھ گئی تھیں۔ سلطانہ بیگم ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خود پر غصہ آیا تھا۔ بچپن کے بعد اب اسے دیکھا تھا اس طرح بچوں کی طرح روتے۔ آج اگر اریج علی کو دیکھ لیتی اس طرح روتے ہوئے تو اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ فقیرہ یہ تو اس کا علاج بتا دے یا پھر اس کا خاتمہ۔ آج رات اریج کو ایک کمرے میں ہی رکھنا، میں 1-2 دن میں آؤں گا اس مسئلے کا حل نکال کر۔ شکیل صاحب پرسوچ انداز میں کہتے گھر سے باہر نکلتے چلے گئے۔ شکیل صاحب کے جانے کے بعد سلطانہ بیگم علی کو دلاسا دینے کے لیے ہمت جمع کرتی پاس آنے لگی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اب کیوں آ رہی ہیں؟ تب تو بہت شوق تھا آپ کو۔ ڈنڈا اس لیے مارا تھا نا اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ مبارک ہو گئی آپ کامیاب، جشن منائیں۔ آپ نے تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ علی پھٹ پڑا تھا، اس کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ سلطانہ بیگم اپنے آنسو ضبط کرتی بولی، تو آپ کو کیا لگا میری بیوی کو تکلیف ہوگی تو مجھے نہیں ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کیا بگاڑا ہے آپ کا اس معصوم نے؟ اس لیے کہ آپ حارث ماموں سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کی پیدائش کے بعد وہ چل بسے۔ امی کاش آپ کو اللہ پر یقین ہوتا تو آپ اس معصوم سے نفرت کرتی اور نہ اپنا دین کھوتی۔ علی دھاڑا تھا تو سلطانہ بیگم شرمندہ سی ہوتی، نظریں جھکا گئی۔ میں اس سے پہلے مزید بدتمیزی کروں؟ جائیں پلیز، اپنے کمرے میں چلی جائیں، مجھے اریج کو بھی روم میں بند رکھنا ہے۔ علی کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکا۔ سلطانہ بیگم اس پر ایک نظر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی بھی اریج پر کمفرٹر ٹھیک کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلطانہ بیگم کمرے میں آ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب انہیں کمرے میں کسی بلی کے ہونے کا احساس ہوا، انہیں اپنے جسم میں لرزش پیدا محسوس ہوئی۔ وہ کمرے سے فوراً باہر آئی تو علی کو اس کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھا جس میں اریج کو بند کیا تھا۔ انہیں اب اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تبھی ان کے دماغ میں فقیرہ کی بات گونجی، آج تم جیت گئے ہو، کل میں اس کی بلی چڑھاؤں گی۔ سلطانہ بیگم کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ فقیرہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب اس کا چیلا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا وہ تمہیں اکیلی دکھی؟ نہیں بی بی جی۔ اف سلطانہ، اکیلے بھی تو مسئلہ نہیں، اس کو وہی چیزیں اتنا ڈرائیں گی کہ خود بھاگی چلی آئے گی۔ مگر اس شکیل کا کیا کروں؟ پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے بتا دیا۔ اس پر تو نہیں چھوڑے گا مجھے۔ پچھلی بار تو اس کی بیٹی کو مار دیا تھا، مگر اب کس کو اسے روکنے کے لیے بھیجوں؟ فقیرہ غصے سے پھنکاری تھی، جبکہ اس کا چیلا اس کی بات سنتا سر جھکا گیا تھا۔ شکیل صاحب کو اس بار کسی بھی صورت فقیرہ کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا، مگر ان کو پریشانی یہ تھی کہ 2 معصوم جانیں خطرے میں تھیں۔ ایک طرف اریج جو بے قصور تھی اور دوسری طرف سلطانہ بیگم جن کا قصور تھا، مگر وہ بہک گئی تھیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گھر سے مطلوبہ سامان اٹھاتے نکل گئے تھے۔ علی بیٹا کچھ کھا لو۔ سلطانہ بیگم صبح سے اسے دروازے سے لگا بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ بات تو وہ کر نہیں رہا تھا، مگر ماں تھی، بھلا کیسے اپنی اولاد کو تڑپتا دیکھتی؟ ان کی آواز پر علی نے انہیں نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں کسی اپنے کو کھو دینے کی تکلیف؟ ایسا لگ رہا تھا کسی نے ان کے دل کا سکون کھینچ نکالا ہو۔ بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوا تھا۔ کیسی فقیر سے کم نہیں لگتا تھا وہ۔ انہیں اس کی حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ نظریں چرا گئی۔ علی کچھ بولنے والا تھا جب کمرے میں سامان گرنے کی آواز آئی۔ علی نے بے بسی سے دروازے کو دیکھا، مگر شکیل صاحب کے منع کرنے کی وجہ سے رک گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اندر موجود لڑکی کو فوراً ٹھیک کر دے۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبا دروازے کو دیکھ رہا تھا جب اندر سے اریج کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ علی تڑپ اٹھا تھا، علی مجھے یہ لوگ مار دیں گے، بچائیں مجھے علی۔ اریج کی روتی آواز پر اسے لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔
پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، مگر جب برداشت نہ ہوا تو اس نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے ہی عریج نیچے بیٹھی چوہا پکڑ کر کھا رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے بیٹے کو دروازے پر ہی کھڑا دیکھا تو خود بھی اندر آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر جہاں ان کے دل کو سکون ملا تھا، چہرے پر اطمینان آیا تھا، وہیں علی کو دیکھ کر آنکھیں بھر آئی تھی۔ علی تیزی سے عریج کی طرف لپکا تھا۔ عریج نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر علی کے سر پر مارا۔ سلطانہ بیگم بت بنی منظر دیکھ رہی تھی۔ علی جس کے سر سے پہلے ہی تھوڑی چوٹ لگی تھی، دوبارہ سر پر لگی چوٹ برداشت نہ کر سکا اور زمین بوس ہو گیا۔ سلطانہ بیگم علی کی طرف جانے لگی، جب پیچھے سے عریج نے ان کی چوٹی پکڑی اور بالوں سے کھینچتی ہوئی لے جانے لگی۔ رات کے 12 بجے کسی کے لیے بھی ایسا منظر دیکھنا موت کے منہ میں دھکیل دینا ہے۔ ویسے تو انسان بہت سے خوفناک فلمیں دیکھتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ سلطانہ بیگم مسلسل اپنے بال چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ یہ ساری کوششیں بیکار ثابت ہو رہی تھیں۔ سلطانہ بیگم کا سر لے کر عریج نے اسے بیڈ پر مارا، جہاں انہوں نے بیٹھ کے عریج کی موت کا سامان تیار کیا تھا۔ سلطانہ بیگم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ اس سب سے سنبھلی بھی نہیں تھی، جب سائیڈ میں پڑی ایک لوہے کی سلاخ عریج نے اٹھا کر ان کے سر پر دے ماری۔ سلطانہ بیگم کی چیخ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ نہ علی تھا جو بچاتا، اور اب تو سلطانہ بیگم کو اپنا آخری وقت نظر آیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ عریج نے سلاخ ان کے پیٹ میں دے ماری اور خود گھر سے باہر نکل گئی۔ شکیل صاحب علی کے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں عریج کو آتا دیکھا تو ان کا دماغ ٹھٹکا۔ انہوں نے سائیڈ پر گاڑی روکی اور عریج کو عمل کرتے ہوئے بہت کوشش کے بعد انہوں نے گاڑی میں بٹھا دیا اور کچھ پڑھائی کر کے اس پر پھونک ماری۔ جو عریج کچھ دیر پہلے مارنے کے درپے تھی، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، مگر انہیں حیرت ہوئی، اب اس کی شکل اصل شکل میں واپس تبدیل ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور علی کے گھر کی طرف گامزن ہو گئے۔ شکیل صاحب جب علی کے گھر میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامنے ہی سلطانہ بیگم تھی، جن کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، منہ سے خون نکلا ہوا تھا، ایک بازو دور پڑا ہوا تھا۔ شکیل صاحب نے ان کی سانسیں چیک کی، جو توقع کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ انہیں اب عریج کے نقوش کے ڈھیلا پڑنے کی وجہ سمجھ آئی تھی، کیونکہ جس سے وابستہ چیزیں تھیں وہ ادھورے عمل پر سلطانہ بیگم کو پریشان اور عریج پر حاوی تھی۔ تبھی عریج پر سے اثر تو کرنے دیا تھا، مگر اب بھی وہ چیزیں عریج کو پریشان کرتی۔ شکیل صاحب علی کو ڈھونڈتے ہوئے اندر گئے، اسے بے ہوش پڑا پایا، زمین خون سے رنگین ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی سانسیں چیک کی تو چل رہی تھی۔ اپنے پولیس آفیسر دوست کو معاملہ سمجھا کر سلطانہ بیگم کی تدفین کا بول دیا اور علی کو لے کر وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ عریج اب بھی گاڑی میں تھی اور انہیں پریشانی لگی تھی، ہوش میں آئے گی تو کیا کرے گی، اب معاملات بگڑ گئے ہیں مزید، یا جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا ہوگا۔ علی کی بینڈیج کر دی گئی تھی، مگر وہ دوائیوں کے زیر اثر تھا۔ عریج کو انہوں نے مولوی صاحب کی بیگم کے پاس بھیج دیا تھا، مگر کچھ احتیاطی تدابیر بتا کر، اور اب ان کی منزل اصل مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانا تھی۔ صحیح کہتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لوگ موت کو بھول جاتے ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ فقیرہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ سلطانہ بیگم چل بسی ہیں، تب سے وہ ان کا خون حاصل کرنے میں لگی تھی تاکہ اپنا کام کر سکے، مگر اس کی ساری تلاش بے سود جا رہی تھی۔ اسی لیے لاش کا پتہ لگانے کے لیے اپنے مخصوص غار میں آئی۔ آگ جلا کر وہ اپنا عمل سر انجام دینے میں لگی تھی تاکہ اسے سلطانہ بیگم کی لاش مل جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی، جب کسی نے اسے ہون کو بجھا دیا تو آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا، فقیرہ، میں تمہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں، اسلام کو چن لو اور لوگوں کو بہکانا بند کر دو، ورنہ آج تمہارا آخری دن ہوگا۔ شکیل صاحب نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا تو فقیرہ ہنسنے لگی۔ شکیل صاحب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔
تم بھول رہے ہو، ایک کالے علم کرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک کوئی اس کی شکتیاں نہ لے لے، اور مار سکتے ہو تو مار لو۔ فقیرہ بے خوف انداز میں بولتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یعنی تم راہ راست پر نہیں آؤ گی؟ شکیل صاحب نے ایک اور بار کہا تو وہ پھر ہنسنے لگی۔ نہیں مارنا ہے تو مارنے کی کوشش کر لو، ناکام ہو جاؤ گے۔ فقیرہ پھر بول پڑی۔ شکیل صاحب نے ایک پنجرہ آگے کر کے تصویر پر کچھ پڑھنا شروع کیا تو فقیرہ کو لگا چاروں طرف اس کا طوفان برپا ہونے لگا ہے اور وہ اس پنجرے کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ فقیرہ نے اپنے ارد گرد عمل کر کے اپنے آس پاس شیلڈ کھڑی کر لی، مگر وہ بھی چٹکنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح شکیل صاحب اس کے عمل پر بھاری پڑ گئے تھے۔ کچھ ہی وقت کا کھیل تھا، فقیرہ اس چھوٹے سے پنجرے میں تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو وقتی طور پر تو بند کر دیا، مگر میں باہر آ جاؤں گی، فقیرہ چلائی۔ پہلی بات، تم اس پنجرے میں کوئی عمل نہیں کر سکتی، اور اس پنجرے میں جاتے ہی تمہاری تمام طاقتیں ختم ہو گئی ہیں اور تمہارے تمام موکل میرے غلام ہو گئے ہیں، اور جب تمہاری زندگی کا بلاوا آئے گا تم مر جاؤ گی، اور 100 سال تمہاری زندگی رہی تو 100 سال بعد آزاد ہوگی۔ شکیل صاحب کی باتوں نے اسے حیران کر دیا۔ شکیل صاحب نے اس کی بات مزید سنے بغیر اس پنجرے کو ایک موسیٰ نامی موکل کو دے دیا، جو اسے جادوئی نگری تک لے گیا، اور شکیل صاحب اب مولوی صاحب کے پاس جا رہے تھے تاکہ عریج کو علی تک پہنچایا جا سکے۔ عریج جب علی کے پاس آئی، وہ آنکھیں موند کر لیٹا ہوا تھا۔ علی طبیعت کیسی ہے؟ عریج علی کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی تو علی نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ عریج تم ٹھیک ہو گئی، اور امی کہاں ہیں؟ علی کو جہاں خوشی ہوئی تھی وہیں اپنی ماں کو اس کے ساتھ نہ دیکھ کر پریشانی لاحق ہوئی تھی، مگر علی کے سوال پر عریج سر جھکا گئی۔ برخودار، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، جو بویا تھا وہی کاٹا، تم تھوڑی دیر میں ڈسچارج ہو جاؤ گے تو پھر کل تدفین کا انتظام کریں گے۔ عریج کچھ کہنے والی تھی جب شکیل صاحب وارڈ میں داخل ہوتے بول پڑے۔ ان کی باتوں پر علی اپنی سسکیاں گلا گھونٹتا اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ 5 سال بعد مدیحہ، بابا بولو۔ نہیں، پہلے ماما بولو۔ میری بیٹی ہے، پہلے بابا بولے گی۔ میری بھی ہے، پہلے ماما بولے گی۔ علی اور عریج جو دونوں اپنے گھر کی رونق ننھی پری مدیحہ سے اپنا نام سننے کے لیے بے چین تھے، اس کے منہ سے بام سن کر دونوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ واہ بھئی، ہم کیا بول رہے ہیں اور یہ محترمہ کیا بول رہی ہیں؟ خیر بولا تو صحیح، اس موقع پر ایک پکچر ہو جائے۔ علی فون نکالتا بولا، اور پھر خوبصورت لمحہ اس نے قید کر لیا۔ کاش کہ سلطانہ بیگم اتنی نفرت نہ کرتی تو آج وہ بھی اس خوبصورت منظر کا حصہ ہوتی۔ لوگ نفرتیں کرتے وقت حسین لمحے بھول جاتے ہیں، جیسے سلطانہ بیگم بھولی تھی۔ کبھی بھی اپنی غرض میں اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی پھول میں لگے کانٹے کی طرح بھلا دیے جاؤ۔ ہمیشہ پھول بنو تاکہ تا عمر یاد رکھے جاؤ۔